اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 سفر مظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورت سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطرتی صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر پتھر کا حاضر ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رکی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، ہاں، اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا، مگر پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ، مسجد میں داخل ہونے کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بیمار کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، ترجمہ، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زینت کافروں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سنوار دی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنا دنیا داری اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں۔
नंबर 8, आखिरत के बारे में, कब्र में ही ठिकाने का फैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वफ़ात पा जाता है तो इसको सुबह और शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती हो तो जन्नत वालों का, और अगर जहन्नुमी है तो जहन्नुम वालों का ठिकाना दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे दोबारा उठाए। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, शहद और कुरान से शिफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए शिफा की 2 चीज़ों यानी शहद और कुरान को लाजमी पकड़ लो। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अगर तुमसे हो सके तो इस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करो।